بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تیرے لیے لگانے والا اس اللہ کو پہچان، اور تو کیا ہے؟ تیری پہچان، تیری اوقات۔ ایک زمانہ تجھے کچھ جانتا نہیں، پھر اس نے تجھے وجود دے دیا، پھر تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ تو کیا جانتا تھا؟ تیرے پاس کون سا علم؟ علم الانسان ما لم یعلم۔ ہاں تجھے بولنا اگر سکھایا ہے تو اس خالق نے سکھایا ہے۔ تو آج اگر ڈاکٹر بنا ہے، انجینئر بنا ہے، اس کے لیے دماغ تجھے عطا کرنے والا اللہ ہے۔ آج تیرے پاس کوئی فن ہے، آج تیرے پاس کوئی صلاحیت ہے، تو یہ عطا کرنے والا اللہ ہے۔ آج تیری باڈی بڑی زبردست ہے، اس زبردست باڈی کو یہ توانائی، یہ صحت، یہ تندرستی دینے والا اللہ ہے۔ تو وہ کچھ بھی نہیں، تو پانی تھا، تو خون تھا، تو گوشت کا لوتھڑا تھا۔ تو اپنی زبان کو ہلا کے کیا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے منہ میں زبان نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کی زبان بول نہیں سکتی۔ جب بچہ دنیا میں آیا کیا اس کے پاؤں نہیں ہیں؟ اس کے پاؤں ہیں لیکن چل نہیں سکتا۔ اور اللہ اس بات پر قادر ہے، وہ جانوروں کے بچوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے، تمہاری آنکھوں کے سامنے جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور پیدا ہوتے اٹھ کے چل بھی دیتے ہیں۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ انڈے سے چوزا نکلا ہے تو فوراً پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ اس انڈے سے نکلنے والے چوزے کے بچے، اس چوزے کے پنجے کو دیکھو، وہ زیادہ کمزور ہے یا انسان کا جو بچہ ہے اس کا پاؤں زیادہ کمزور ہے؟ کس کا پاؤں زیادہ کمزور ہے؟ چوزے کا۔ اس کمزور پاؤں کے اوپر اس چوزے کو چلنے کے لیے اللہ طاقت دے سکتا ہے، تو اس انسان کے بچے کو بھی اللہ پیدا ہوتے ہی چلنے کی توفیق دے سکتا ہے۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے تجھے بتانے، پڑھانے، سکھانے، تیری تربیت کرنے کے لیے کہتے ہیں بول تو نہیں سکتا، دیکھ صحیح طرح سے تو نہیں سکتا، کسی بات کو صحیح طرح سمجھ تو نہیں سکتا، اپنے قدموں کے اوپر اپنے اس وجود کا بوجھ تو نہیں اٹھا سکتا، زبان ہلا کے بات تو نہیں کر سکتا۔ اب تیری آنکھوں کے سامنے یہ ساری چیزیں ہوں گی، آہستہ آہستہ تیرے قدموں پر تیرا وزن آئے گا، لیکن اس سے پہلے گھٹنوں کے اوپر، پھر تیرے قدموں پر، پھر تیری یہ زبان آہستہ آہستہ کچھ لفظوں کو سیکھے گی۔ اللہ بتاتا ہے انسان تو پیدا ہوا ہے بڑا کمزور، طاقت دینے والا، بولنے کی صلاحیت دینے والا، چلنے کی صلاحیت دینے والا، کام کرنے کی طاقت، قوت، صلاحیت دینے والا میں تیرا اللہ، تیرا رب۔ اللہ اپنی بھی پہچان کرواتا ہے اور انسان کو اس کی بھی پہچان کرواتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، جب چلنے لگ جاتا ہے، دوڑنے لگ جاتا ہے، بولنے لگ جاتا ہے، سمجھنے لگ جاتا ہے، جناب ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، یا ماہر بن جاتا ہے، پھر اللہ کو پہچانتا ہی نہیں، اللہ کی مانتا ہی نہیں۔ تو میں بڑا فنے خان ہے، میں چودھری، میں نواب، میں ڈاکٹر، میں انجینئر، میں چودھری، میں فلاں، میں فلاں، میں فلاں، کہ میں اور میں کیا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں، تو کچھ بھی نہیں تھا اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آپ جتنی بھی طاقتور بنتا ہوں اللہ کے سامنے کیا؟ وہ جب چاہے طاقتوں کو چھین لے، جب چاہے تیری طاقت اور قوت کو تجھ سے سلب کر دے۔ کتنے لوگ ہم نے دیکھے ٹھیک ٹھاک صحت مند ہوتے ہیں، اچانک پتہ چلا کہ کینسر ہو گیا۔ کتنے ٹھیک ٹھاک جناب بالکل صحت مند، اچانک خبر آئی پلیٹلیٹس کم ہو گئے۔ کتنے زبردست صحت مند تندرست توانا، لیکن اچانک خبر آتی ہے ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ کتنے صحت مند تندرست توانا بھاگتے دوڑتے، اچانک خبر آئی تھی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جہاں چاہے، اس انسان سے وہ طاقت و قوت و صلاحیت
کا چاہے تو اندھا کر کے رکھ دے، دیے ہوئے کے ہاتھ رات کو سویا تھا، ٹھیک ٹھاک سویا تھا، صبح اٹھ جاتے ہاتھ چپ نہیں سکے گی، فارغ ہو گیا۔ یہ ساری طاقتیں قدرت اور اس نے دی ہے، اور انہیں چھیننے پر بھی وہ قدرت رکھتا ہے، لیکن یہ انسان یہ بھول گیا اللہ کی نعمتیں لے کے اس خالق اور مالک کے احسانات کو اس انسان نے بھلا اور اپنی زندگی کے مقصد کو اس نے یہ نہیں سمجھا کہ میرا یہ جینا، میرا یہ مرنا اللہ کے لیے نہیں، اس نے اپنا جینا، اپنا مرنا اس دنیا کے کاروبار، دنیا کی تجارت، دنیا کے لیے بھاگ دوڑ، دنیا کے لیے محنت اور کوشش، یہ اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ انسان جب تُو نے مجھے بھی پہچان لیا اور اپنی بھی تُو نے پہچان کر لی تو یہ بات بھی پہچان لے کہ تیرے سنے کے ہے کہ تُو نے سب سے پہلی چیز جو اپنے دماغ میں بٹھا لی ہے، جس چیز کو تمہیں ترجیح دینی ہے وہ یہ کہ تُو اپنے رب کی عبادت کرنے والا۔ اتنی پہلی ذمہ داری اور تیری ڈیوٹی، تو اس بات کا پابند اس نے جو بھی عبادات پر فرض کی ہیں ان فرض عبادات کو بجا لانا، ان فرض عبادات کا اہتمام کرنا، اس میں کوئی تیرے لیے کمپرومائز والی بات نہیں ہے۔ تیرے اوپر اللہ نے نماز فرض کی ہے، اب یہ نہیں ہے کہ تو نمازوں کے معاملے میں سستی اختیار کرے اور غفلت اختیار کرے، اور اللہ نے جو تجھ پر 5 کی فرض کی ہے تو 5 کو 4 کر لے، 3 کر لے، 2 کر لے یا 1 کر لے، نو 5 ہے، 5 ہی پڑھ۔ تو نواب نہیں کہ تو اپنی مرضی سے زندگی بسر کرے گا۔ تو نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو نے اقرار کیا، اب ہوگا وہی جو اللہ کہے گا، ہوگا وہی جو میرے نبی کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد نہ تو اللہ کی مانے نہ محمد رسول اللہ کی مانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں ہے تو؟ دکانوں میں مصروف، کدھر ہے تو؟ اپنی تجارت میں مصروف ہے، کدھر ہے بھائی؟ جناب اپنے کھیتوں میں کام میں لگا ہوا، کدھر ہے جناب؟ جناب کھیت کے میدانوں میں ہے، جناب اب کہاں ہے؟ یاروں کے ساتھ، بیلیوں کے ساتھ سیر و تفریح پر ہے، کہیں گپ شپ میں ہے۔ اذانیں ہو رہی ہیں، نمازوں کے وقت جائے لیکن کوئی پرواہ نہیں، نماز کا کوئی اہتمام نہیں۔ میں نے آج جمعے میں بھی یہ بات عرض کی، اگر آپ کیلکولیٹ کریں آپ ایک ہندو کی، ایک عیسائی کی، ایک یہودی کی یا باقی جتنے بھی کافر ہیں ان کی بات چھوڑ دیں، آپ صرف مسلمانوں کو کیلکولیٹ کریں، آپ چھوڑے باقی سارے ملکوں کو، صرف اپنے عزیز پاکستان کی بات کر لیں، اور پاکستان میں بھی چھوڑو سارے، صرف ملتان کی بات کر لیں۔ اور بھائی ملتان میں کتنی تعداد ہوگی مسلمانوں کی؟ مسلمانوں کی تعداد کے ہم ملتان میں کتنی ہوگی؟ اگر تیرے اس ملتان شہر کے اندر 10 لاکھ مسلمان ہیں تو 10 لاکھ میں سے پکے نمازی کتنے ہیں؟ 10 لاکھ مسلمانوں کی کتنی پرسنٹیج تمہاری مسجدوں میں آ کے نمازوں کو ادا کرتے ہیں؟ اور ایسے کیا ہے؟ میں نہیں مسلمان نہ مسلمانوں آتے، کھائے گا پیے گا اللہ کا دیا ہوا، رہتا ہے اللہ کی بچھائی ہوئی زمین پہ، سوتا ہے اللہ کی دی ہوئی چھت کے نیچے، پہنتا ہے اللہ کا دیا ہوا لباس، پیٹ بھرتا ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے۔ اگر زندگی کی ایک سانس اگر تیری باقی ہے تو رب کعبہ کی قسم یہ اللہ کا تجھ پر احسان جاری ہے کہ تیری سانس باہر نکلتی ہے اور اندر جاتی ہے، اور باہر سے جس چیز کی بھی تیرے اندر باڈی کو ضرورت
سعودی عرب میں ایک بزرگ بیمار ہو گیا، ان کا واقعہ اخباروں میں بھی آیا، ڈاکٹر نے کہا کہ آکسیجن کی کمی ہو گئی، انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا گیا، 24 گھنٹے ہاسپٹل والوں نے انہیں اپنے پاس رکھا اور 24 گھنٹے مصنوعی آکسیجن انہیں لگائی گئی، تب یہ بحال ہو گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹروں نے بل بنا کے